الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج نومبر کا پہلا جمعہ ہے اور اس پہ تاریخ نومبر کے پہلے جمعے میں تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان کیا جاتا ہے. اور گزشتہ سال میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضلوں کی بارش برسائی ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے. سو اس حوالے سے آج میں کچھ کہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر کام کو چلانے کے لیے اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے. اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے مال کی تحریک کی، اور قرآن کریم میں بھی مختلف زاویوں اور پیرائے میں مومنوں کو مال کی قربانی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ دین کی خاطر تم جو قربانیاں کرتے ہو، اپنا مال خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انعامات سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ قرض نہیں رکھتا. مثلاً ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح نوازتا ہے، کس قدر نوازتا ہے. اس بارے میں فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یعنی ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 بالیں اگاتا ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ چاہے اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. بس یہ ہے مثال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے مومنوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرض نہیں رکھتا بلکہ انہیں اس دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دین کی اشاعت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو بھیجا ہے، اور آپ کے ماننے والوں کے ذمہ بھی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اشاعت دین کے لیے، اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلانے کے لیے، دنیا کو خدائے واحد کے حضور جھکانے کے لیے اپنا فرض ادا کریں. اور اگر وہ خالص ہو کر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور انعاموں کے وارث ٹھہریں گے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، روزہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے گئے مال کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے. یعنی قربانیاں جو تم کرتے ہو مالی، ان کے ساتھ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. بس اس حدیث میں ایک حقیقی مومن کا نقشہ کھینچ دیا گیا کہ ایک مومن کو صرف یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف مالی قربانی کر کے
پھر اللہ تعالیٰ کو کہے کہ میں نے تو اتنی مالی قربانی کی اور اپنے فرمان کے مطابق مجھے اب 700 گنا بڑھا کر دے. نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اپنی عبادتوں کے معیار بھی بلند کرنے ہوں گے. اپنے نفس کی حالت کو بھی بہتر کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو بھی تر رکھنا ہوگا. لغویات سے پرہیز کرنا ہوگا اور خالص ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مالی قربانی بھی کرنی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے کہ بعض دفعہ انسان حیران رہ جاتا ہے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑے سے عملوں کو بھی قبول فرماتے ہوئے اس طرح نوازتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. اس طرح نوازے اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان بڑھتا ہے، اس کی باتوں پر یقین پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ بہرحال انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ صرف اس بات پر خوش نہ ہو جائے کہ میں نے اتنی قربانی کی ہے اور باقی عمل نہیں بھی ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ مجھے انعامات سے نوازے گا. بس مالی قربانی کرنے والوں کو اپنی روحانی حالتوں کی طرف بھی نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے. تبھی اللہ تعالیٰ کے انعاموں کے حقیقی وارث ٹھہریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ حقیقی مومنوں کو نوازتا رہا ہے. اس کی بے شمار مثالیں جماعت میں موجود ہیں. پہلوں کی مثالیں صرف ہم نہیں دیتے، پہلوں کی مثالیں بھی ہیں. کس طرح ان کو یقین ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نوازے گا، اور موجودہ زمانے میں مثالیں بھی ہیں. پرانے زمانے میں پہلوں کی مثالوں میں حضرت رابعہ بصری کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے. کیا توکل تھا ان کا. ایک دفعہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ 20 مہمان آ گئے اور گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں. انہوں نے ملازموں کو کہا کہ 2 روٹیاں بھی جا کر کسی غریب کو دے آؤ. اللہ تعالیٰ پر توکل کا بھی ایک عجیب انداز ہے. ملازمہ بڑی پریشان ہوئی اور اس نے خیال کیا کہ یہ نیک لوگ بھی عجیب بیوقوف ہوتے ہیں. گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، جو تھوڑی بہت روٹی ہے یہ کہتی ہیں کہ غریبوں میں بانٹا. تو تھوڑی دیر کے بعد ابھی وہ سوچ رہی تھی، جانے لگی تھی یا دے آئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد باہر سے آواز آئی، ایک عورت آئی. کسی امیر عورت نے بھیجا تھا اسے. وہ 18 روٹیاں لے کر آئی تھی. حضرت رابعہ بصری نے اسے واپس کر دی کہ یہ میری نہیں ہے. اس ملازمہ نے پھر کہا کہ آپ رکھ لیں. حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ نہیں. اس نے بڑا زور دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ میری نہیں ہے. اس ملازمہ نے پھر کہا رکھ لیں. بہرحال تھوڑی دیر بعد ہمسائی جو امیر عورت تھی اس نے اپنی ملازمہ کو آواز دی کہ تم کہاں چلی گئی ہو. رابعہ بصری کے ہاں تو 20 روٹیاں لے کر جانی تھیں، یہ ان کی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کو بھیجی تھی میں نے. رابعہ بصری کہتی ہیں کہ میں نے جو 2 روٹیاں بھیجی تھیں اللہ تعالیٰ سے سودا کیا تھا کہ وہ 10 گنا کر کے مجھے بھیج دے گا، تو 2 کے بدلے میں 20 آنی چاہیے تھیں. حضرت خلیفہ اول فرماتے ہیں، یہ واقعہ بیان کیا انہوں نے، کہ قرآن کریم کی مختلف آیات کا حوالہ بھی آپ نے دیا. پھر حوالہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بعض مقام پر 1 کے بدلے میں 10 اور بعض میں 1 کے بدلے میں 700 کا ذکر ہے.
اور یہ بدلہ نیکی کے موقع اور ماحول کے مطابق ہے کہ نیکی کس موقع پر کس طرح کی جا رہی ہے اور کتنی قربانی کی جا رہی ہے، قربانی کرنے والا کس حد تک قربانی کر رہا ہے۔ حضرت خلیفہ اول نے، جیسے میں نے کہا، یہ رابعہ بصری کا واقعہ بیان کیا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے، لیکن تم لوگ اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے کے لیے لینے کی نیت سے ہر وقت یہ نہ کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے کی نیت سے کرنا شروع کر دو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر کبھی اس طرح قربانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ نوازے گا بھی۔ بس جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں، وہ حقیقی قربانی کرنے والے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی مثال گوذاتی مہمانوں کی لگتی ہے، لیکن ان کے پاس بھی لوگ دین کی غرض کے لیے آتے تھے۔ بہرحال آج دینی اغراض کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو بھیجا ہے، اور آپ کے ذریعے آج دنیا میں تبلیغ اسلام اور خدمت انسانیت کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت ہر سال کئی ملین پاؤنڈ اشاعت لٹریچر میں، مساجد کی تعمیر میں، مشن ہاؤسز کی تعمیر میں اور دوسرے منصوبوں پر خرچ کرتی ہے۔ یورپ اور ترقی یافتہ ممالک کی اکثر رقم افریقہ اور بھارت اور دوسرے غریب ملکوں میں خرچ ہوتی ہے، اپنے ملکوں کے اخراجات کے علاوہ جو یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اپنے ملکوں میں ان مقاصد کے لیے۔ اور جتنی وسعت اب کاموں میں ہو چکی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ افراد جماعت قربانیوں میں بڑھتے ہوئے ان اخراجات کو بھی پورے کرتے ہیں، باوجود معاشی حالات کے خراب ہونے کے۔ اور اللہ تعالیٰ آج بھی ان کو اپنے سلوک کے نظارے بھی دکھاتا ہے پھر، کہ کس طرح وہ ان قربانی کرنے والوں کو نوازتا ہے، غریب ملکوں کے رہنے والوں کو بھی اور امیر ملکوں میں رہنے والوں کو بھی۔ ہر ایک کو اپنے اپنے تجربات ہوتے ہیں جو اپنی ضروریات کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں کرتے ہیں۔ اس وقت میں چند واقعات بھی پیش کر دیتا ہوں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان قربانی کرنے والوں سے سلوک فرماتا ہے اور کس جذبے کے ساتھ مخلصین اپنی قربانیاں پیش بھی کرتے ہیں۔ نوآبائین جن کو تھوڑا عرصہ ہوا احمدی ہوئے، اسلام قبول کیے، ان میں بھی مالی قربانی کی طرف خود بخود توجہ پیدا ہو رہی ہے، اور اس لیے کہ ان کو اس مالی قربانی کی روح کی سمجھ آ گئی۔ لائبیریا سے لوکل محلہ میں محمد جانسن، پہلے عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، معلم بنے، کہتے ہیں ہماری کاؤنٹی میں چند ماہ قبل ایک گاؤں میں تبلیغی کوشش کے نتیجے میں جماعت کا پودا لگا، اور اس گاؤں کے افراد نے امام سمیت جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور وہاں کوئی باقاعدہ سڑک بھی نہیں جاتی، بارشوں کی وجہ سے وہاں پہنچنا ہی مشکل تھا۔ تحریک جدید کے چندے کی وصولی کے سلسلے میں کہتے ہیں ہم نے خود جان بوجھ کے نظر انداز کر دیا اس گاؤں کو۔ ایک تو یہ بالکل نئے احمدی تھے، راستہ بھی دشوار تھا، گاؤں بھی چھوٹا سا ہے، کہ آئندہ سال ان کو تحریک کریں گے اور تحریک جدید میں شامل کریں گے۔ کہتے ہیں ایک دن گاؤں کے امام ابو بکائی صاحب اچانک ٹب مین برگ مشن ہاؤس پہنچ گئے اور آتے ہی کچھ پیسے دیے کہ جماعت کے 21 افراد کا تحریک جدید کا چندہ ہے۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کو تحریک نہیں کی گئی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ریڈیو پر جماعت کے پروگرام کو قاعدہ سنتا ہوں،
اور گزشتہ ہفتے جب آپ نے ریڈیو پروگرام میں تحریک جدید کا تعارف کروایا اور اس کی اہمیت بیان کی تو میں نے یہ بات اپنی جماعت کے سامنے رکھی. اس پر افراد نے یہ چندہ دیا. خود بخود اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، سانس پیدا کر رہا ہے، قربانی کی روح پیدا کر رہا ہے. گیمبیا کے امیر صاحب نے لکھا کہ ایک گاؤں میں تحریک کے حوالے سے تحریک کی گئی. تمام افراد نوآبائین ہیں. ایک 57 سالہ بوڑھی عورت سسٹر فاتو 200 ڈلاسی نکال کر چندہ میں ادا کر دیا. انہوں نے وہاں کی کرنسی ہے. خاتون کہنے لگیں کہ یہ واحد راستہ ہے جس سے کوئی بھی سچے اسلام احمدیت کے پیغام کو پھیلا سکتا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. اس نے کہا کہ یہ آخری رقم تھی جو اس نے اپنے خاندان کے لیے کھانا خریدنے کے لیے رکھی ہوئی تھی. یعنی کہ وہ امیر عورت تھی. رقم دی 200 ڈلاسی اور کہا کہ اس لیے دے رہی ہوں کہ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اس رقم کی ضرورت ہے. میں اپنی بھوک قربان کرتی ہوں اور یہ رقم دے رہی ہوں. کہتے ہیں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، ان کا بیٹا سوئٹزرلینڈ میں ہے. اس کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ اس نے 12,200 ڈلاسی بھیجے ہیں. اس پر اس خاتون نے مجمع میں روتے ہوئے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہم پر فضل کیا ہے. کہنے لگی کہ اب میں اور زیادہ چندہ ادا کروں گی. لوگ بھی حیران تھے وہاں موجود. 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا، بیٹا رابطہ نہیں کر رہا تھا، ماں کو پوچھ نہیں رہا تھا، ماں کا برا حال تھا مالی لحاظ سے. لیکن اسی موقع پر ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان پیدا فرمائے کہ فون آیا اور ساتھ ہی رقم آئی. اس پر واقعی لوگوں پر اثر ہوا کہ احمدیت حقیقی اسلام ہے. اور سب نے یہ عہد کیا کہ ہم مرتے دم تک احمدی رہیں گے. تنزانیہ کے شمال مغرب میں واقع گیٹا ریجن کی ایک جماعت ہے. وہاں کے مولم نے لکھا، عبداللہ صاحب ایک خادم ہیں، چند ماہ قبل انہوں نے بیعت کی تھی. ایک دن انہوں نے خطبہ جمعہ میں چندہ تحریک جدید کے بارے میں سنا. انہیں علم ہوا کہ چندہ کی وصولی کا آخری مہینہ ہے اور ہر احمدی کو کچھ بھی جو بھی توفیق رکھتا ہے اس کو برکت کی خاطر اس میں شامل ہونا چاہیے. عبداللہ صاحب کے پاس کوئی رقم نہیں تھی. انہوں نے وعدہ کیا کہ اگلے دن شام تک وہ ضرور کچھ نہ کوئی رقم چندہ تحریک جدید میں ادا کر دیں گے. اگلے دن وہ کام کی تلاش میں نکلے. ایک شخص کو زمین کی کاشت کرنے کے لیے آدمی کی ضرورت تھی اور عبداللہ صاحب کو انہوں نے کام دے دیا اور انہوں نے سارا دن بڑی محنت سے جو بھی ذمہ کام لگایا تھا شاید وہ عام حالات میں 2 دن میں مکمل کرتے، لیکن انہوں نے شام تک مکمل کر لیا. اور جو رقم ملی وہ لے کر چندہ تحریک جدید ادا کرنے کے لیے پہنچ گئے. اور خود ہی کہنے لگے ایک واقعہ سنا کے کہ اللہ تعالیٰ نے میری نیت میں برکت رکھی اور محض اپنے فضل سے مالی قربانی کی توفیق عطا فرمائی. یہ احساس بھی ساتھ پیدا ہو جاتا ہے. جزیرہ سولومن آئی لینڈ ہے، آسٹریلیا کے مربی صاحب لکھتے ہیں، وہاں اس کے قریب ہے. سولومن آئی لینڈ کے دورے کے دوران تربیتی اور تبلیغی انتظامی پروگراموں کے علاوہ تحریک جدید کے اختتام کی نسبت سے احباب کو چندے کی تحریک کی گئی، توجہ دلائی گئی. وہاں ایک خاتون ہے، ان کے خامد غیر مسلم ہیں، پولٹری فارم چلاتے ہیں دونوں. اور سیکٹری تحریک جدید جب ان کے گھر گئے چندے کے موقع پر کے لیے یاد دہانی کے لیے تو گھر پہ نہیں تھیں. ان کے بچوں نے تھوڑی بہت رقم ان کے پاس تھی وہ ادا کر دی.
واپس جب خاتون گھر آئیں تو بچوں نے بتایا کہ اس میں سیکرٹری تحریک جدید آئے تھے. وہ فوراً سیکرٹری کے گھر گئیں اور $1000 چندہ تحریک جدید میں عطا کر دیا، جس پر سیکرٹری صاحب نے انہیں کہا کہ میں نے تو چندہ وصول کر لیا سب دوستوں سے، لسٹ تیار کر کے دے آئے ہم، تو اگلے سال میں ہی ڈال لیتے ہیں چندہ. انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنے خدا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس سال اتنا دینا ہے، تو یہ اسی سال میں شمار کریں. چنانچہ ان کے کہنے پر دوبارہ نئی لسٹ تیار کی گئی اور راتوں رات اس کی اطلاع مرکز کو دی. پھر اللہ تعالیٰ کس طرح کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، اس کے بھی نظارے نظر آتے ہیں. گینی کناکری کے مبلغ لکھتے ہیں یہاں ایک کفیلیا ہے جگہ، مشنری نے وہاں خطبے میں تحریک جدید کے حوالے سے توجہ دلائی، پھر انفرادی طور پر گھروں کا بھی دورہ کیا. ایک نوجوان محمد سیلا صاحب ملے اور انہیں چندہ کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی، جس پر اسی وقت اپنی جیب سے 10,000 گنی فرانک نکال کر تحریک جدید کی مد میں ادا کر دیے، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ میرے پاس موجود تھی جو میں نے دوپہر اور رات کا کھانا خریدنا تھا، لیکن میں آج اللہ اور اس کی رضا کی خاطر بھوکا رہ لوں گا. اور اس واقعے کے 4 دن بعد اس واقعے کے 4 دن کے بعد اس نوجوان کا مشنری کو فون آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول کر لی ہے. کہتے ہیں میں نے ایک مائننگ کمپنی میں ڈرائیور کے جاب کے لیے انٹرویو دیا ہوا تھا، اور جہاں اللہ کے فضل سے مجھے 5.5 ملین گنی فرانک ماہانہ تنخواہ پر 5 سال کا کانٹریکٹ مل گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار گنا بڑھا کر مجھے عطا فرمایا. سال کا چندہ تو انہوں نے 10,000 دیا تھا، اضافہ جو ہوا سال میں وہ 6,600 گنا ہے. 700 گنا سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ چرچ کرتا ہے، میں چاہتا ہوں تو اس سے بڑھا کر بھی دے دیتا ہوں. تو یہاں اس سے بھی بڑھا کر دینے کا نظارہ ہے. پھر نائجر کی صدر لجنہ لکھتی ہیں اللہ کے فضل سے لجنہ معلیٰ نائجر کی پہلی سہ روزہ نیشنل تربیتی کلاس کا انعقاد کا موقع ملا. بہت ساری خواتین نے شرکت کی. اس میں عمومی طور پر تحریک جدید کے حوالے سے بھی توجہ دلائی گئی کہ کچھ عرصہ رہتا ہے سال ختم ہونے پہ، لیکن اور وعدہ ادا کرنے کی کوشش کریں جتنی جلدی کر سکتے ہیں. لیکن کہتے ہیں اسی وقت لجنہ نے چندہ پیش کرنا شروع کر دیا. ان کو کہا بھی کہ ابھی تو صرف تحریک تھی، وقت ہے ابھی. انہوں نے کہا نہیں، ہم ابھی دیں گے. دوسری خواتین ان کو دیکھا دیکھی بھی آگے آئیں، انہوں نے مالی قربانی پیش کی اور ایک بڑی رقم جمع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں ہر جگہ تقریباً لجنہ اپنی تعداد کے لحاظ سے اپنا حصہ چندوں میں ادا کرتی ہے اور کسی سے پیچھے نہیں ہے. بعض ملکوں میں تو بعض دفعہ خدام اور انصار کو توجہ دلانی پڑتی ہے کہ لجنہ قربانی میں بڑھ گئی ہے، آپ لوگ بھی اس کے مطابق ادا کریں. سینٹ پیٹرزبرگ رشیا کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ارسان بیک صاحب کا تعلق رشیا کی ایک ریاست سے ہے. تحریک جدید کے نئے سال کا جو میں نے گزشتہ سال اعلان کیا تھا، تو انہوں نے ارسان صاحب نے کہا کہ وہ تحریک جدید میں 1,000 روبل کی قربانی
پیش کرتے ہیں، اور کی تھی انہوں نے گزشتہ سال. انہوں نے کہا اس سال میں 10,000 روبل کی کا وعدہ کرتا ہوں، اور پھر اپنے بزنس کے بارے میں کہا کہ وہ شروع کرنے والے ہیں. تو بہرحال انہوں نے جولائی میں اپنا 10,000 روبل کا وعدہ مکمل کر دیا. رشیا کے حالات بھی تنگ ہیں یوکرین جنگ کی وجہ سے، لیکن انہوں نے یہ پورا کیا، اور روبل کی قیمت بھی کافی گر گئی ہے. یہ کل 10,000 روبل جو 178 یورو بنتے ہیں، لیکن وہاں کے حالات کے مطابق یہ بہت بڑی رقم تھی ان کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ ادا کرنے کے بعد کہا کہ 500 روبلز چندہ اس کے علاوہ دیتا رہوں گا، اور روزانہ 500 روبل ادا کرتے رہے کہ بزنس میرا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی برکت پڑی ہے کہ مجھے بہت آمد ہو رہی ہے باوجود حالات خراب ہونے کے. اس کے بعد انہوں نے اسے 1,000 یورو کر دیا، 1,000 روبل کر دیا، اور یہ بھی روزانہ ادا کر رہے ہیں. کیمرون کے شمالی شہر ہے مروہ، وہاں کے معلم لکھتے ہیں یہ بھی ایک غریبوں کے ایمان میں پختگی اور چندہ کی برکات کا ایک واقعہ ہے. کہتے ہیں ماموں بھائی ہیں عبداللہ صاحب، کہتے گزشتہ سال طریق عید کے لیے بالکل غریب آدمی ہے، آدھی بالٹی یعنی 5 کلو بطور چندہ مکئی کا انہوں نے طریق عید میں دیا. اور کہتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 بوریاں عطا فرمائیں، 350 کلو، 70 گنا اضافہ ہوا. اس سال کہتے ہیں بڑا پریشان تھا، کھاد مہنگی ہو گئی تھی، قیمتیں بڑھ گئیں، میں خرید نہیں سکتا تھا. یہ نہ مجھے فکر ہوئی کہ یہ نہ ہو کہ فصل اچھی نہ ہو. بہرحال کہتے ہیں میں نے محنت کی، تھوڑی بہت جو محنت کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی کہ اس سال اس سے دگنی فصل نکلی ان کی، اور طریق عید میں بھی انہوں نے 70 کلو کی ایک بوری چندہ طریق عید ادا کیا. کہتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کو بھی بتاتا ہوں کہ طریق عید کے چندہ کی برکت سے خدا تعالیٰ میری محنت اور فصل میں برکت ڈالتا ہے. گیمبیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں لیکن غریب آدمی کے لیے بہت اہم ہے. ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والے ایک دوست پاتھے سے جنہوں نے 2014 میں بیعت کی تھی، انہوں نے بتایا کہ میں جماعت میں شامل ہونے سے پہلے بے روزگار تھا. کئی مرتبہ نوکری حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود رہا. کہتے ہیں جب سے جماعت میں شامل ہوا ہوں چندہ جات اور دیگر جماعتی کاموں وغیرہ میں، تبلیغ وغیرہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہوں. چنانچہ اب وہ 2 جگہ نوکری کر رہے ہیں، اور بے روزگاری تھی کہاں، اور رہنا مشکل تھا، گھر نہیں تھا. اب انہوں نے پختہ گھر بھی بنا لیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جماعت نے ان کی مدد کی، وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جماعت نے مدد نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے چندے کی برکت سے. انڈونیشیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک احمدی ہیں، ان کی فیکٹری ہے، حالات ٹھیک نہیں چل رہے تھے. طریق عید کے بارے میں جب گزشتہ سال بعض واقعات کا ذکر کیا اور نئے سال کا اعلان کیا میں نے، تو بڑا اچھا اثر ہوا ان پہ، بڑا گہرا اثر ہوا. انہوں نے فوراً طریق عید کے لیے پچھلے سال کی نسبت دگنا وعدہ لکھوا دیا اور فوراً اس وعدے کو پورا بھی کر دیا. اس کے 1 ہفتے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اور ان کی سیل میں اضافہ ہونا شروع ہوا. اس طرح ایک کمپنی نے جس کے ساتھ بزنس بند تھا پہلے، وہ واپس آ گئی اور بڑی خریداری کی پیشکش کی. اس سال وہ کہتے ہیں کہ میری کمپنی کی آمدنی گزشتہ سالوں سے کئی گنا بڑھ کر رہی. جرمنی سے مولک صاحب لکھتے ہیں، فرحات صاحب، ویس بادن کی ایک خاتون کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا
آمد بھی رک گئی. خامند کو بلانا تھا, اسپانسر نہیں کر سکتی تھیں. پریشانی کا اظہار اپنے بھائی سے کیا تو اس نے کہا کہ اچھا یہی علاج ہے کہ دعا کرو اور چندہ دو, مالی قربانی کرو. انہوں نے اپنا زیور بیچ کے چندہ ادا کر دیے. 4 دن کے بعد کام والوں کو پیغام آ گیا کہ مستقل کام آپ کو دیا جاتا ہے اور تنخواہ بھی 2000 یورو ہوگی, جس سے وہ اسپانسر بھی کر سکتے تھیں اپنے خامن کو. انڈیا سے وکیل المال صاحب کہتے ہیں کہ یہاں ایک صاحب ہیں, مالی قربانی میں طریقہ جدید کی بڑے پیش ہیں. انہوں نے بجٹ میں اضافہ کی تحریک کی تو کہنے لگے کہ کتنا اضافہ کروں. ان سے کہا کہ اپنے وسائل کے مطابق جو آپ کر سکتے ہیں کر دیں, لیکن ان کا اصرار تھا انتظامیہ کو نہیں, مبلغ کو یا نمائندے کو مرکزی, کہ آپ بتائیں. تو نمائندے نے کہہ دیا کہ اچھا 10 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیں. وہ پہلے 5 لاکھ روپے دے چکے تھے, چنانچہ انہوں نے اضافہ کر دیا اور ادائیگی بھی کر دی. کہتے ہیں کہ میرا ایک مکان تھا جس کی رجسٹری نہیں ہو رہی تھی اور بڑا بھاری نقصان پہنچنے کا خیال تھا, لیکن اضافہ کرنے کے چند دن بعد ہی یہ کام بھی ہو گیا, التوا میں پڑا ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے نقصان پورا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نہ امیروں سے ادھار رکھتا ہے نہ غریبوں سے, ہر ایک کو اس کے مطابق نوازتا ہے. انڈیا سے ہی وکیل المال صاحب لکھتے ہیں کہ کشمیر کے ایک ڈاکٹر پروفیسر صاحب ہیں, وہ پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں, شیر کشمیر یونیورسٹی میں. وعدہ جات کی ادائیگی کر دی تھی. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ مجھے ترقی دے کے پروفیسر کم چیف سائنٹسٹ بنا دیا گیا ایگرونومی میں, اور غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے میری تنخواہ میں بھی. اس پر انہوں نے اپنے طریقے کے چندے میں بھی اضافہ کر دیا. ماریشس کی خاتون ہے, کہتے ہیں کہ گزشتہ سال رشتہ داروں کے تحریک جدید کے حوالے سے کچھ واقعات سننے کے بعد میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ایک ایسی رقم وعدہ کرنا چاہیے جس کی ادائیگی قدرے مشکل ہو. چنانچہ 75,000 روپیہ جو ماریشین روپیہ اس کا وعدہ لکھوا دیا. اس وقت کہتی ہیں کہ میرے شوہر ایک میڈیکل کمپنی میں کام کرتے تھے. پچھلے 3 سالوں میں تنخواہ میں معمولی اضافہ ہوا تھا, لیکن جب انہوں نے وعدہ لکھوایا تو ایک پرائیویٹ ہسپتال میں جاب آفر ہو گئی. انہی دنوں میں شوہر اپنی والدہ کو 1,000 تحفہ بھی دیا تھا انہوں نے. تو ملازمت کے لیے انٹرویو دینا تھا. شوہر نے بتایا کہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ انٹرویو جہاں مجھے جاب بھی مل جائے گا اور رقم جو مجھے تنخواہ ملے گی وہ اس کے قریب قریب ہوگی جو میں نے قربانی کی ہے. چنانچہ انٹرویو ہوا, ان کو رکھ لیا گیا اور 76,000 روپے تنخواہ کی پیشکش ہوئی. وعدہ 75,000 کا تھا. کہتے ہیں 1,000 جو میرے والدہ کا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے لوٹا دیا. بنگلہ دیش کے مبلغ لکھتے ہیں کہ یہاں ایک صاحب کو کرونا وبا کے دوران کافی نقصان ہوا. اچھا خاصا بقایا ہو گیا چندوں کا. چندوں تحریک جدید وغیرہ کے چندے کے بارے میں یاد دہانی کروائی گئی تو اپنی اہلیہ کی جمع پونجی میں سے 11,500 ٹکا ادا کر دیے, لیکن بقایا ابھی بھی نصف تھا. بہرحال کہتے ہیں اس ماہ کے آخر میں اہلیہ نے اطلاع بھیجی کہ آ کر بقایا چندہ لے جائیں. جب ہماری ٹیم وہاں پہنچی تو وعدہ شدہ چندوں سے 3 گنا زیادہ چندہ ادا کیا اور لازمی چندوں کے بقایا بھی ادا کر دیا, اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سنائی کہ ایک دیرینہ ضرورت خدا نے حال ہی میں پوری کر دی ہے.
بڑی دیر سے وہ مکان کے لیے ایک کتا زمین ڈھونڈ رہے تھے. جب انہوں نے چندے ادا کرنا شروع کیے ہیں، خدا نے اعجازی رنگ میں مکان بنانے کے لیے ایک پلاٹ خریدنے کی توفیق دے دی. آمدنی بڑھ گئی، چندے بھی ادا کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے جائیداد بنانے کی توفیق بھی دے دی. بورکینا فاسو ایک دوست ہیں، ٹیچر ہیں، کہتے ہیں گاڑی خریدنے کی توفیق ملی تو ان کے باقی ٹیچروں نے کہا یہ تو ہم بھی ٹیچر ہیں، ہم تو نہیں خرید سکتے، لیکن جماعت نے مدد کی ہوگی. کہتے ہیں میں نے کہا جماعت نے مدد نہیں کی، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں برکت ڈال دی چندوں کی وجہ سے. کہتے ہیں جب سے میں طالب علمی کے زمانے سے ہی مجھے چندہ دینے کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے نوازتا رہتا ہے. جرمنی کی جماعت کے ایک اوسنبروک کے صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں طریقہ جدید کے حوالے سے ایک اجلاس رکھا گیا. کہتے ہیں 500 یورو میں اضافی ادا کرنے کے لیے لایا تو ان کو کہا گیا کہ رسید بک ختم ہے. کہتے ہیں میں نے پھر واپس چلا گیا اور اپنے لیبر کو دینا تھا جہاں کام کرواتے ہیں جن سے، ان کو ادا کر دیے. تو رات کو خواب میں انہوں نے مجھے دیکھا. کہتے ہیں کہ مجھے آپ کہہ رہے ہیں، اس شخص کو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے 5000 یورو چاہیے. کہتے ہیں میں سمجھ گیا اس سے مراد طریقہ جدید کا چندہ ہے. بیگم کو خواب سنائی، اس نے کہا کہ اس طریقہ جدید میں 5000 یورو ادا کر دیں گے. اور کہتے ہیں اسے کچھ ہی عرصے بعد کرونا ہیلپ میں میرے اکاؤنٹ میں 22,000 سے زیادہ رقم آ گئی، جس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا. کینیڈا سے ایک لجنہ بیان کرتی ہیں مالی تنگی کا سامنا تھا، اپنا وعدہ بڑی پریشان تھی کس طرح پورا کروں گی، بڑی فکر بھی تھی، دعا بھی کر رہی تھی، نیت بڑی نیک تھی میری، آثار بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے، بہت دعائیں کیں. پھر کیا ہوا، کہتے ہیں ایک رات میری بیٹی اپنا برتھ سرٹیفکیٹ ڈھونڈ رہی تھی کہ پرانا پرس ایک اس کو مل گیا. کہتی ہیں میں نے امریکہ جانے کچھ عرصہ پہلے امریکہ گئے تھے 8 سال پہلے، وہاں جب خرچ کے لیے میں نے کوئی رقم رکھی ہوئی تھی، اس میں کچھ بچ گئی تھی، وہ میں نے وہاں ڈال کے رکھ دی تھی اور مجھے بھول گیا تھا. اور جو رقم نکالی تو وہ عین اتنی رقم تھی جتنا چندہ ادا کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہی مدد فرماتا ہے. گنی کناکری کے صدر صاحب لکھتے ہیں ایک غریب احمدی خاتون ہے، معمولی چیزیں فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتی ہیں. عشرہ طریقہ جدید کے دوران جب ان کے گھر پہنچے، ان خاتون کو بھی طریقہ جدید کی چندہ کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی، تو خود کہنے لگیں کہ اپنے چھوٹے سے ذریعہ آمدنی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. کاروبار میں نے ادھار لے کے شروع کیا تھا، آمدن نہ ہونے کے وجہ برابر ہے، ادھار بھی نہیں ادا کر سکتی. تو بہرحال کچھ سمجھایا گیا، دعا کے لیے بھی کہا گیا. اس عورت نے 20,000 فرانک گنی رقم جو ان کے پاس موجود تھی چندہ میں دے دی. وہ غریب خاتون جو کہ حالات سے لڑ رہی تھی، اس کے لیے یہ بہت بڑی رقم تھی. کچھ دنوں کے بعد جب ہمارے مشنری دوبارہ اس کسی کام کے سلسلے میں اس خاتون سے ملنے گئے، جب اس سے ملے تو اس خاتون نے جذبات سے بھری آواز میں خوشی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سارے مسائل حل کر دیے ہیں، اور میرا معمولی کاروبار بہت اچھا چل پڑا ہے، میرا قرضہ بھی اتر گیا ہے، اور یہ سب اس مالی قربانی کی وجہ ہے. تاتارستان رشیا کے ایک دوست ہیں فرید ابراہیم، کہتے ہیں گزشتہ سال موسم گرما میں میرے فون کے ساتھ کچھ عجیب معاملہ ہوا. کہتے ہیں میرے بینک کے آن لائن اکاؤنٹ میں اپنے مسافروں سے رقم وصول کرنے کے بعد
مالی عطیات کے بارے میں جو خلیفہ وقت کا خطبہ ہے وہ خود بخود میرے اسمارٹ فون پہ لگ گیا. کہتے ہیں ایسا ایک بار نہیں ہوا، بلکہ جب بھی کوئی بڑی رقم میرے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی ہے تو ایسا کچھ نہ کچھ واقعہ ہو جاتا. میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے یاد دہانی کروا رہا ہے. یہ میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں حضرت مسیح موعود کی جماعت میں شامل ہو کر مالی قربانی کی توفیق پا رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ خود بخود خطبہ لگ گیا یا پیغام آ جاتا ہے ان کے فون پہ جس سے ان کو چندے کی تحریک پیدا ہوتی ہے. پھر تنزانیہ کی ایک مخلص خاتون ہے، کہتی ہیں کہ جلسے سے واپسی پر ان کو خیال آیا کہ چندہ تحریک جدید کا بقایا ہے. کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا. ایک شخص نے مجھ سے قرض لیا ہوا تھا، امید تھی کہ وہ واپس کر دے گا، چندہ ادا کر دیں گی، لیکن وہ جواب نہیں دے رہا تھا، فون بھی نہیں اٹھاتا تھا. بیمار تھیں، دوائی وغیرہ اخراجات بھی روز بروز بڑھتے جا رہے تھے، بڑی پریشان تھیں. بچوں کی اسکول فیس کا بھی خطرہ تھا، فکر تھی. اپنے بچوں سے کہا کہ دعا کرو، اور کہتی ہیں کہ اسی دوران میں اذان کی آواز آئی تو بچے نے کہا کہ نماز پر چلتے ہیں اور خدا سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچوں کا ایمان بھی مضبوط کرتا ہے اس طرح. تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ شخص اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن لے، اس کے دل میں ڈالے اور وہ پیسے واپس کر دے. چنانچہ ماں بیٹے نے وضو کر کے نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی. اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ نماز ختم کرنے سے پہلے ہی فون کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی. یہ اس شخص کا فون تھا جس نے قرض لیا ہوا تھا. اس شخص نے کہا کہ میں دروازے کے باہر کھڑا ہوں اور تمہارے پیسے واپس کرنے آیا ہوں. اس شخص نے بتایا کہ میں بس اسٹاپ پر کھڑا ویگن کا انتظار کر رہا تھا کہ اذان کی آواز سنائی دی، اور ساتھ ہی مجھے ایسے لگا جیسے کوئی آواز مجھے کہہ رہی ہے کہ پہلے قرض کی رقم واپس کر دو. چنانچہ میں پیسے واپس کرنے آ گیا. اس عورت اور بچے نے یہ سارا واقعہ سنا تو دل اللہ تعالیٰ کی ہم سے بھر گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بچے نے کہا دیکھا ہم نے نماز پڑھی تو ہمیں پیسے بھی مل گئے، اور پھر انہوں نے اپنی ضروریات پوری کی. سینٹ پیٹرزبرگ کے ایک صاحب ہیں، اکرام جان صاحب، کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اپنی مالی خوشحالی کی دعا کرتا ہوں تاکہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کر سکوں اور خاص طور پر اپنے چندہ جات کی ادائیگی کر سکوں، اور یہ ہمیشہ عجیب طریق سے رونما ہوتا ہے. کہتے ہیں پچھلی مرتبہ میرے پاس 3000 روبلز کم تھے، جبکہ چندے کی ادائیگی کا آخری دن تھا. کام کے دوران میرے پاس اچانک 2 لوگ آئے، جن میں سے ایک نے مجھے 1000 اور دوسرے نے 2000 روبل دیے، اور اس سے پہلے ایسا میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا کیونکہ مجھ سے کام سے 300 سے 500 روبل ملتے تھے. اب میں اپنی زائد آمدنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتا ہوں. یہ واقعات ہیں چند جو میں نے پیش کیے. اب میں کس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نوازتا ہے جو مالی قربانی خالص ہو کے کرتے ہیں. اب تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان بھی کرتا ہوں. اس کے بعد 88واں سال اختتام پذیر ہوا ہے 31 اکتوبر کو، اور 89واں سال 89 والا سال اب شروع ہوا ہے 1 نومبر سے. اس سال تحریک جدید کے مالی نظام میں 16.4 ملین پاؤنڈ کی مالی قربانی جماعت نے پیش کی. الحمدللہ دنیا کے تیزی سے بگڑتے ہوئے اقتصادی حالات کے باوجود
یہ وصولی گزشتہ سال کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1.1 ملین پاؤنڈ زیادہ ہے، یعنی 11 لاکھ پاؤنڈ زیادہ ہے۔ پہلے کی طرح اللہ کے فضل سے اس سال بھی جماعت جرمنی دنیا بھر کی جماعتوں میں اول نمبر پر ہے۔ پاکستان نے بھی قربانی کے لحاظ سے بہت قربانی کی ہے، لیکن اقتصادی حالات بہت خراب ہیں، جو پیسے کی ویلیو گری ہے اس کی وجہ سے وہ نیچے گئے ہیں، باقی قربانی کے لحاظ سے تو آگے ہی بڑھے ہیں۔ جرمنی وہ اوپر ہے، لیکن اپنی مقامی کرنسی کے لحاظ سے ان میں کمی ہوئی ہے، اور برطانیہ اور امریکہ میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے، اگر یہ اضافے میں بڑھتے جائیں تو یہ اوپر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح کینیڈا میں بھی اضافہ ہوا ہے، آسٹریلیا میں بھی اضافہ ہوا ہے، بھارت میں بھی اضافہ ہوا ہے، گھانا کی جماعت کے چندے میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ زیادہ اضافہ جو ہے کارکردگی کے لحاظ سے دوسری قابل ذکر جماعتیں جو ہیں وہ ہالینڈ ہے، فرانس ہے، سویڈن ہے، جارجیا ہے، ناروے ہے، بیلجیم، برما، ملیشیا، نیوزی لینڈ، بنگلہ دیش، کریباتی، قزاقستان، تتارستان، فلپائن، مڈل ایسٹ کی جماعت۔ افریقن جماعتوں میں مجموعی اصولی کے لحاظ سے نمایاں جماعتیں گھانا ہے، پھر نمبر 2 پہ موریشس ہے، یہ بھی افریقہ میں ہے، نائجیریا، بورکینا فاسو، تنزانیہ، گیمبیا، لائبیریا، یوگنڈا، سیرا لیون اور بینین۔ فی کا ادائیگی کے اعتبار سے جماعتوں میں پہلے نمبر پر امریکہ ہے، پھر برطانیہ، پھر آسٹریلیا۔ شامل ہونے والوں کی مجموعی تعداد اللہ تعالیٰ کے فضل سے 15,94,000 ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت اضافہ کرنے والے قابل ذکر افریقن ممالک میں جو تعداد میں اضافہ ہے، ان میں نائجیریا، گنی بساؤ، کانگو برازیل، گنی کناکری، تنزانیہ، کانگو کنشاسا، گیمبیا، کیمرون، آئیوری کوسٹ، نائجر، سینیگال اور بورکینا فاسو ہیں۔ دفتر اول کے کھاتے تو جاری ہیں اللہ کے فضل سے۔ جرمنی کی پہلی 10 جماعتیں جو ہیں روئر مارک، روٹگاؤ، مہدی آباد، نڈا، کولون، اولرزہائم، نوئس، پننبرگ، اوسنابروک، فرائڈبرگ، اور لوکل عمارتیں جو ہیں ہیمبرگ، فرینکفرٹ، گراسگراؤ، ویسبادن، ڈٹسن باخ، پھر ریٹسٹڈ، مورفیلڈن، رزلہائم، ڈارمسٹڈ اور منہائم۔ پاکستان میں عمومی وصولی کے لحاظ سے اول لاہور ہے، پھر ربا، پھر سوئم کراچی۔ ضلعی سطح پر جو 10 اضلاع ہیں ان میں سیالکوٹ نمبر 1 ہے، پھر اسلام آباد ہے، پھر گوجرانوالہ، پھر گجرات، عمرکوٹ، حیدرآباد، میرپور خاص، سرگودا، کوئٹہ، لودھنا۔ عمرکوٹ اور میرپور خاص والے علاقے ایسے ہیں جہاں گزشتہ دنوں سیلاب بھی آئے بارشوں کی وجہ سے، ان علاقوں میں قربانیاں اللہ تعالیٰ کی فضل سے بہت بڑی قربانی ہے لوگوں نے جو دی ہے۔ وصولی کے اعتبار سے زیادہ قربانی کرنے والی پاکستان کی شہری جماعتیں ہیں امارت ٹاؤن شپ لاہور، امارت دارالذکر لاہور، امارت ماڈل ٹاؤن لاہور، امارت مغل پورہ لاہور، امارت علامہ اقبال ٹاؤن لاہور، امارت بیت الفضل فیصل آباد، پھر امارت عزیز آباد کراچی، پھر امارت دہلی گیٹ لاہور، پھر امارت کریم نگر فیصل آباد، پھر 10ویں نمبر پر آخری نمبر پر امارت صدر کراچی۔
برطانیہ کی 5 ریجنز میں جو ہیں ان میں نمبر 1 پہ بیت الفتوح، دوسرے اسلام آباد، پھر مسجد فضل، پھر مڈ لینڈز، پھر بیت الاحسان. اور مجموعی وصولی کے لحاظ سے برطانیہ کی پہلی 10 جماعتیں، بڑی جماعتیں، پہلے نمبر پہ فارنہم، پھر ساؤتھ چین، پھر اسلام آباد، پھر ووسٹر پارک، پھر والسال، جلنگم، مسجد فضل، یور، آلڈرشاٹ ساؤتھ اور پٹنی. مجموعی وصولی کے لحاظ سے چھوٹی جماعتیں جو ہیں اسپین ویلی، کیتھلی، نارتھ ویلز، نارتھ ہیمپٹن، روانزی. مجموعی وصولی کے لحاظ سے امریکہ کی جماعتیں نمبر 1 پہ میری لینڈ، پھر لاس اینجلس، پھر نارتھ ورجینیا، پھر ڈیٹرائٹ، سلیکون ویلی، شکاگو، سیاٹل، اوشکوش، پھر ساؤتھ ورجینیا، اٹلانٹا جارجیا، نارتھ جرسی، یارک. مجموعی وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی لوکل امارات وان نمبر 1 پہ، پھر پیس ولیج، پھر کیلگری، وینکوور، ٹورانٹو. انڈیا کی پہلی 10 جماعتیں قربانی کے لحاظ سے ہیں نمبر 1 پہ کوئمبٹور، تامل ناڈو، پھر قادیان، پھر حیدرآباد، کرولائی، پتھر پریم، پھر کالیکٹ، بنگلور، میلاپالم، کولکتہ، کیرنگ. اور 10 صوبہ جات جو ہیں کہ قربانی کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ کیرالہ، پھر تامل ناڈو، پھر کرناٹک، پھر جموں کشمیر، تلنگانہ، اڑیسہ، پنجاب، بنگال، دہلی، مہاراشٹر. آسٹریلیا کی پہلی 10 جماعتیں کاسل ہل، میلبرن لانگ وارن، میلبرن بیروک، ماسڈن پارک، پھر پینرتھ، پھر پرتھ، پیراماٹا، پھر ایڈلائڈ ویسٹ، اے سی ٹی کینبرا، برسبن، لوگن ایسٹ. تو یہ تھی پوزیشن. اللہ تعالیٰ سب مالی قربانی کرنے والوں کے مال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے. ایک یو کے کی جماعت نے نئی ویب سائٹ بھی شروع کی ہے جو تاریخ یو کے میں تاریخ احمدیت کے بارے میں ہے. یہ تاریخ کا کام تو تدفین کا کئی سالوں سے ہو رہا تھا. ویب سائٹ تیار کی گئی ہے. اس میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی مغرب میں تکمیل اشاعت ہدایت کی کاوشوں پر تحقیقاتی مضامین کو شائع کیا گیا ہے. یو کے کی تاریخ کا آغاز 1913 میں سمجھا جاتا ہے جب چودھری ظفر اللہ خان صاحب یہاں آئے تھے. چودھری فتح محمد صاحب سیال یہاں آئے تھے جبکہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا پیغام یو کے اور یورپ کے دوسرے ممالک میں آپ کے دعوی مجددیت کے ساتھ ہی پہنچ گیا تھا. جب حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے بغرض اتمام حجت ایک خط اور انگریزی اشتہار جس کی 8000 کاپیاں چھپوا کر ہندوستان اور انگلستان میں موجود مشہور اور معزز پادری صاحبان نیز مختلف سوسائٹیز اور مذاہب کے لیڈران تک جہاں جہاں اس زمانے میں اس پیغام کا پہنچنا ممکن تھا بھجوایا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یو کے میں چارلس بریڈلا کے نام سے ایک پولیٹیشین جو ایک دہریہ تھا، اسے آپ علیہ السلام کی دعوت 1885 میں موصول ہوئی تھی، جس کا ذکر یہاں کے ایک اخبار کارک کانسٹیٹیوشن نے اپنے 8 جون 1885 کے شمارے میں کیا تھا. اس طرح دی تھیوسافسٹ سوسائٹی کے ایک بانی ہینری اسٹیل آلکاٹ کو بھی یہ دعوت 1886 میں موصول ہوئی تھی، جس کا ذکر اس نے اپنے اخبار دی تھیوسافسٹ کے ستمبر 1886 کے شمارے میں کیا تھا. اس ویب سائٹ پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دور مبارک پر ایک ٹائم لائن تیار کی گئی ہے جس میں مغرب میں پیغام حق پر مبنی حقائق کو بیان کیا گیا ہے. نیز پائنیئر مشنریز کے نام سے ایک اور ٹائم لائن تیار کی گئی ہے جس میں اولین مبلغین سلسلہ، جس میں صحابہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام شامل ہیں، ان کا تعارف اور یو کے میں ان کی خدمات کا ذکر کیا گیا ہے.
اس طرح حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی پادری پگٹ کے حوالے سے پیش گوئی پر ایک مفصل تحقیق تمام حوالوں کے ساتھ شائع کی گئی ہے۔ اسی طرح تاریخ پر مبنی مزید تحقیقی مضامین شائع کیے گئے جو نوجوان نسل پر اس بات کو واضح کریں گے کہ ان کا اور ان کے آباء کا ان ممالک میں آنے کا اصل مقصد کیا تھا۔ اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے history.ahmadiyya.uk۔ تو یہ بھی آج سے شروع ہوگی، ویسے تو شروع ہے لیکن باقاعدہ رسمی افتتاح بھی آج یہ کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کرے کہ یہ ہمارے لوگوں کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔